شکوہ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ انس کی ماں جو ہے وہ اب کافی کوششیں کر رہی ہے صحیفہ کہ کسی طریقے سے وہ اپنے بیٹے انس کو پاکستان واپس بلا سکے۔ وہ انس سے کئی مرتبہ بات کرتی ہے۔ انس کہتا ہے کہ میں تبھی آ سکتا ہوں پاکستان جب میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوں گی، ابھی اٹھ کر آ جاؤں، ابھی آ کر بزنس سنبھال لوں، میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہے تمہارا باپ تمہاری بہن کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ انس اپنی ماں سے کہتا ہے تو کیا ہو گیا، سب کچھ تھوڑی نہ دیں گے، اور جب میں واپس آ جاؤں گا میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو رکھیں گے نا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بس اپنی بہن کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہنا اور وہ ایک دن سب کی آنکھوں میں دھول جو کر اپنی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ لے اڑے گی۔ انس جو ہے اپنی ماں کی باتوں کو اتنا زیادہ سیریس تو نہیں لیتا۔ دکھایا جاتا ہے کہ زرون جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ کافی زیادہ اچھا ہے، وہ اپنی وائف کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے فرینک ہے، وہ اس کو بہت خوش رکھتا ہے۔ ثانیہ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ آپ ایک اچھے سپورٹیو کیئرنگ لوننگ ہسبینڈ ہیں اور مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ ثانیہ کی باتیں سن کر زرون کہتا ہے کہ مجھے اگر کبھی کوئی کہے کہ دنیا کی تمام چیزیں تمہاری جھولی میں ڈالنی پڑیں تو میں وہ بھی ڈال دوں، اس میں اتنا مشکل کام کیا ہے۔ زرون کی باتیں سن کر ثانیہ جو ہے وہ مسکرانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایک عرصے تک اپنی ماں کی خواہش کی اور اپنی ماں کو بہت مس کیا۔ میری ماں مجھے زندگی کے اس موڑ پر ملی جو کہ میرے لیے بہت سپیریئر تھا۔ دکھایا جاتا ہے کہ صحیفہ جو ہے وہ اب ثانیہ کو کال کرے گی، اس سے ایکسکیوز کرے گی، معافی مانگے گی اور کہے گی کہ یہ سب کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، مجھے معاف کر دو۔ دکھایا جاتا ہے کہ لائبہ جو ہے وہ پھر فصیح سے ملتی ہے، فصیح سے کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فصیح جو ہے اس کے لیے بالکل بھی سیریس نہیں ہے۔ فصیح اس کو کہتا ہے کہ زرون میرا بچپن کا دوست ہے، میرا بیسٹ بڈی ہے، وہ میرا بہت کلوز فرینڈ ہے، میں نے کبھی بھی ایسا اس کی فیملی کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ زرون جو ہے وہ کہتا ہے کہ فصیح کو کال کر کے تم مجھے کب مل رہے ہو، میں تم سے ملنے کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہوں، اتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم پاکستان آئے ہوئے بھی ہو اور مجھ سے آ کر مل نہیں رہے۔ دونوں فرینڈز باہر کہیں ملتے ہیں اور پھر فصیح جو ہے وہ زرون کے ساتھ کافی انجوائے کر رہا ہوتا ہے، کافی ٹائم سپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ زرون اس کو کہتا ہے کہ میں نے اپنی وائف کو آفس سے پک کرنا ہے، پھر ہم نے سب نے مل کر ڈنر کرنا ہے۔ فصیح ثانیہ کو کال کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میرا دوست آیا ہوا ہے اور میں اس سے تمہیں ملوانا چاہتا ہوں۔ ثانیہ کہتی ہے کہ کون سا دوست آیا ہوا ہے؟ زرون اس کو کہتا ہے کہ میرا بچپن کا دوست، میرا جگری یار۔ میں فصیح کی بات کر رہا ہوں، تمہیں بتا تو تھا کہ اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو میں تمہیں بس اسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ثانیہ جب فصیح کا نام سنتی ہے بہت حیران ہوتی ہے، کہتی ہے کہ یہ میں اب اس کا فیس ٹو فیس سامنا کیسے کروں گی، میں اس کو کس طرح سے ملوں گی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں اس سے اب کیا بولوں اور کیا نہ بولوں۔ اس نے میری لائف میں جو کچھ زہر گھولا ہے، جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ یہ کر چکا ہے، اب یہ بار بار کیوں میری لائف میں آ رہا ہے، کیوں انٹرفیئرنس شو کر آ رہا ہے، اس کو اپنے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے، یہ جب پاکستان چھوڑ کر چلا گیا تھا تو یہ واپس کیوں آیا ہے۔ ثانیہ خیر بہت پریشان ہوتی ہے، پھر اپنی ماں سے بات کرتی ہے، اپنی آنی سے بات کرتی ہے، تو وہ اس کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہاں تو تم اس سے ملو ہی نہ، تو یہاں ملنا ہے تو اس طرح ملو کہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تم نے ایک مرتبہ زرون کو حقیقت بتا دی ہے، بار بار اس پر بات کرو گی تو اس کا دل بھی خراب ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اب اس ٹاپک پر کوئی بھی بات نہ کرو۔ شکوہ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ انس کی ماں جو ہے وہ اب کافی کوششیں کر رہی ہے صحیفہ کہ کسی طریقے سے وہ اپنے بیٹے انس کو پاکستان واپس بلا سکے۔ وہ انس سے کئی مرتبہ بات کرتی ہے۔ انس کہتا ہے کہ میں تبھی آ سکتا ہوں پاکستان جب میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوں گی، ابھی اٹھ کر آ جاؤں، ابھی آ کر بزنس سنبھال لوں، میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہے تمہارا باپ تمہاری بہن کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ انس اپنی ماں سے کہتا ہے تو کیا ہو گیا، سب کچھ تھوڑی نہ دیں گے، اور جب میں واپس آ جاؤں گا میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو رکھیں گے نا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بس اپنی بہن کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہنا اور وہ ایک دن سب کی آنکھوں میں دھول جو کر اپنی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ لے اڑے گی۔ انس جو ہے اپنی ماں کی باتوں کو اتنا زیادہ سیریس تو نہیں لیتا۔ دکھایا جاتا ہے کہ زرون جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ کافی زیادہ اچھا ہے،
وہ اپنی وائف کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے فرینک ہے، وہ اس کو بہت خوش رکھتا ہے۔ ثانیہ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ آپ ایک اچھے سپورٹیو کیئرنگ لونگ ہسبینڈ ہیں اور مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ ثانیہ کی باتیں سن کر زرون کہتا ہے کہ مجھے اگر کبھی کوئی کہے کہ دنیا کی تمام چیزیں تمہاری جھولی میں ڈالنی پڑیں تو میں وہ بھی ڈال دوں، اس میں اتنا مشکل کام کیا ہے۔ زرون کی باتیں سن کر ثانیہ جو ہے وہ مسکرانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایک عرصے تک اپنی ماں کی خواہش کی اور اپنی ماں کو بہت مس کیا۔ میری ماں مجھے زندگی کے اس موڑ پر ملی جو کہ میرے لیے بہت سپیریئر تھا۔ دکھایا جاتا ہے کہ صحیفہ جو ہے وہ اب ثانیہ کو کال کرے گی، اس سے ایکسکیوز کرے گی، معافی مانگے گی اور کہے گی کہ یہ سب کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، مجھے معاف کر دو۔ دکھایا جاتا ہے کہ لائبہ جو ہے وہ پھر فصیح سے ملتی ہے، فصیح سے کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فصیح جو ہے اس کے لیے بالکل بھی سیریس نہیں ہے۔ فصیح اس کو کہتا ہے کہ زرون میرا بچپن کا دوست ہے، میرا بیسٹ بڈی ہے، وہ میرا بہت کلوز فرینڈ ہے۔ میں نے کبھی بھی ایسا اس کی فیملی کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ زرون جو ہے وہ کہتا ہے کہ فصیح کو کال کر کے تم مجھے کب مل رہے ہو، میں تم سے ملنے کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہوں، اتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم پاکستان آئے ہوئے بھی ہو اور مجھ سے آ کر مل نہیں رہے۔ دونوں فرینڈز باہر کہیں ملتے ہیں اور پھر فصیح جو ہے وہ زرون کے ساتھ کافی انجوائے کر رہا ہوتا ہے، کافی ٹائم سپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ زرون اس کو کہتا ہے کہ میں نے اپنی وائف کو آفس سے پک کرنا ہے، پھر ہم نے سب نے مل کر ڈنر کرنا ہے۔ فصیح ثانیہ کو کال کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میرا دوست آیا ہوا ہے اور میں اس سے تمہیں ملوانا چاہتا ہوں۔ ثانیہ کہتی ہے کہ کون سا دوست آیا ہوا ہے؟ زرون اس کو کہتا ہے کہ میرا بچپن کا دوست، میرا جگری یار۔ میں فصیح کی بات کر رہا ہوں، تمہیں بتا تو تھا کہ اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو میں تمہیں بس اسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ثانیہ جب فصیح کا نام سنتی ہے بہت حیران ہوتی ہے، کہتی ہے کہ یہ میں اب اس کا فیس ٹو فیس سامنا کیسے کروں گی، میں اس کو کس طرح سے ملوں گی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں اس سے اب کیا بولوں اور کیا نہ بولوں۔ اس نے میری لائف میں جو کچھ زہر گھولا ہے، جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ یہ کر چکا ہے، اب یہ بار بار کیوں میری لائف میں آ رہا ہے، کیوں انٹرفیئرنس شو کر آ رہا ہے، اس کو اپنے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے، یہ جب پاکستان چھوڑ کر چلا گیا تھا تو یہ واپس کیوں آیا ہے۔ ثانیہ خیر بہت پریشان ہوتی ہے، پھر اپنی ماں سے بات کرتی ہے، اپنی آنی سے بات کرتی ہے، تو وہ اس کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہاں تو تم اس سے ملو ہی نہ، تو یہاں ملنا ہے تو اس طرح ملو کہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تم نے ایک مرتبہ زرون کو حقیقت بتا دی ہے، بار بار اس پر بات کرو گی تو اس کا دل بھی خراب ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اب اس ٹاپک پر کوئی بھی بات نہ کرو۔